نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 10ویں پارے کا آغاز کرتی ہوں۔ اس پارے کے پہلے رکوع میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد حق و باطل کا فیصلہ بدر میں کر دیا گیا۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس اسباب نہ تھے، لیکن ان کو اللہ کی قدرت حاصل تھی، اور پھر جہانوں کے رب کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جنگ بدر کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ جنگ بدر میں مسلمان کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہ تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں کچھ کشمکش آپس میں ہو گئی، ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی اور کیونکہ جوان کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کے ہم لڑے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، اور بوڑھے کہتے تھے ہم نے پیچھے رکھوالی کی ہے تو ہم حقدار ہیں۔ تو پھر یہاں پہ تربیت کرنے کے لیے یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس کی طرح تقسیم ہوگا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اس کے 5 حصے ہوں گے۔ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں بولا گیا اللہ کا نام، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس مال کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 5واں حصہ خمس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، پھر باقی حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے، جس میں سے پیادے کے لیے 1 حصہ اور گھوڑ سوار کے لیے 2 حصے، اس کا اور اس کے گھوڑے کا۔ اور اسی طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون جاری کر دیا گیا۔ مال غنیمت کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس میں سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور پھر ندامت ہوگا۔ یہ جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہوا واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کافر کیوں تھوڑے دکھائے جا رہے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ باقی رہے، وہ مضبوط رہے، اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں اس کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی لٹائے جاتے ہیں۔ ساری قدرت، طاقت، ہر چیز کو کرنا تو اسی کے ہاتھ میں، اس لیے جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو، اس کی مدد حاصل کریں، اس کی طرف راغبت کریں، کیونکہ کرنا تو کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یا کسی انسان کے کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن کوششیں اپنی جگہ۔ مسلمان میدان جنگ میں تھے، انہوں نے میدان جنگ میں اپنا سب کچھ حاضر کر دیا تھا اسلام کے لیے، لیکن بتانا یہاں یہ مقصود تھا کہ صرف تمہاری کوششوں سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم بید مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔
زندگی میں انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا تو کامیابی حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل کے پاس ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ تو کام میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ثابت قدمی کرنی چاہیے۔ تو دوسرا کام اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، یعنی اپنی ہمت بھی لگاؤ اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے جاؤ، تو پھر کامیابی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو اس لیے اس آیت سے دو نکات نکلتے ہیں، ایک ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس آیت میں مزید کامیابی کے لیے کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ کامیابی اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپس میں جھگڑنا نہیں، سختی نہیں کرنی اور صبر کرنا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کا جو وہ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے، اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور بلا شبہ تمہارا حمایتی ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کس کو کہا تھا؟ کافر گروہوں کو۔ مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیں وہ بھی ڈر رہا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقین اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ تو یہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو مجرموں کو اس وقت مارتے ہیں۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقین اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یقین اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دے، اور یقینا اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی نعمتیں برقرار رہتی اگر انسان اطاعت گزار رہے اور شکر گزار رہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کو صحیح استعمال کرے، نعمت استعمال کر کے شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں طلب کرے، دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ چوزے کی طرح ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ تو نے آخرت میں جو کچھ مجھے دیا مجھے سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سزا نہیں مانگنی چاہیے، پھر کیا مانگنا چاہیے؟ بھلائیاں۔ دنیا اور آخرت کے لیے کیا مانگنی چاہیے؟ جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہوئے ہوں تو ان کے ساتھ بھی کیا کرنا چاہیے؟ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے مار بھگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں،
اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈرے تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرکار ہر پیغمبر کو بھی فتح ہی بخشی۔ اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو، تم اسے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو، ان کے علاوہ دوسروں کو خوفزدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی مدد کے وعدے کے ساتھ ساتھ تم اپنی تیاریاں بھی جاری رکھو۔ اس تیاری کے لیے لازماً مال درکار ہے، تو جو اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرے گا وہ بدلہ پائے گا۔ اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ ہو، آپ کو اندیشہ ہو کہ وہ دھوکہ دیں گے، پھر بھی آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، کیونکہ ہمارا دین صلح پسند ہے، جنگ صرف بوقت ضرورت ہے۔ اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی ان کے لیے مائل ہو جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ بے شک تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کہ ان کے درمیان الفت ڈالی تھی؟ صحابہ کرام اور مہاجرین اور انصار کے درمیان الفت ڈال دی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبتیں مال سے پیدا نہیں ہوتی، دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے یہ اسی کے کام کی آئے گی۔ یعنی اس لیے اگر بچے آپ سے محبت نہیں کرتے یا بہن بھائی نہیں کرتے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ان کے دلوں کو میرے لیے مسخر کر دے، ہماری طرف راغب کر دے، تاکہ ہم دنیا میں بھی ایک اچھے خوشگوار تعلق میں رہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جواب میں آپ کو محبت نہ ملے تو یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ابن عباس کہتے ہیں بے شک جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی۔ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں تو بھی انہیں توڑ نہیں سکتے۔ بعض اوقات دشمن کی یہ چال ہوتی ہے کہ پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی اور لوگوں کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں پھر ان کو کوئی نقصان نہیں دیتی اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیں۔ تو کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ پھر کس سے درست کروانا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور آپ کے سارے معاملات کا ذمہ پھر کون لے لے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ آپ کے معاملات درست کر دے گا۔ اس کے لیے تو سب سے آسان طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو نے ہی ہمارا یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو کوشش ہم کریں گے لیکن مدد پھر کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ دیکھیں گے کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ اے نبی آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ سے پیچھے چلے ہیں۔ یعنی اللہ کس کے لیے کافی ہے؟ مومنوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ اس لیے جب اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے تو اللہ بھی پھر ہماری حفاظت کرے گا۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کامیابی صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ دین کی سمجھ رکھنے والا اللہ کی معرفت جب اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے،
اور کتنی بڑی خوشخبری ہے. صبر مشکل ہوتا ہے، لیکن جب تکلیف میں انسان صبر کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اوپر سے ہر طرح کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت مل جاتی ہے. کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے. تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جو تم نے لے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی مال غنیمت کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی نا ساری. تو مال غنیمت کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک سوئی کے دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی جمع کروا دی جائے گی، وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا جائے گا. اے نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اور جنگ بدر میں قیدیوں نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا ان کو، اور جو نہیں دے سکتے تھے فدیہ ان کو کیا کہا گیا تھا کہ 10 بچوں کو تعلیم دیں گے، پڑھائیں گے ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ دین کے اندر دیکھیں کیسی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. یعنی وہ قیدی ہیں لیکن قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جا رہا ہے، ان سے فدیہ لے کر ان کو بھی ایک یعنی ان کو تسلی دی جا رہی ہے. اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی ہدایت دے دے گا، اور آج جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا بھی کرے گا. اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یعنی اگر یہ مشرکین پھر بھی مخالفت کرتے رہیں، یعنی آج وہ قید ہو کر آئے ہیں، فدیہ دے کر آزاد ہوئے ہیں یا بچوں کو پڑھا کر آزاد ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مخالفت کریں. قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو عاص، آپ کے چچا عباس بھی تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی تھی اور انہیں خیر کثیر عطا فرمائی، پھر یعنی وہ مسلمان ہو گئے تھے. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارے لیے، ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا. یعنی جس طرف کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہیں بھی اسی طرح مسلمانوں کی پھر مدد کرنی چاہیے. اور جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش و باعزت رزق ہے. اور جو لوگ آپ کے بعد ایمان لائے، ہجرت کی انہوں نے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی میں سے ہے، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکہ آئے اور مدینہ والے، ان کے باہمی تعلق اور ان کی محبت اور ایک مقصد میں اکٹھا ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں کا بھائی بھائی بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو اپنے باغوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اموال میں بھی شریک کر لیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے سعد بن ربیع رضی اللہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جسے تم پسند کرو، پھر اس سے چاہو تو نکاح کر لو. لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہا، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں خود ہی کام کر لوں گا، یعنی میں کما لوں گا. یعنی انہوں نے بھی لالچ نہیں رکھی، کیونکہ وہ مال کے لیے تو آئے نہیں تھے. وہاں کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے آئے تھے. جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، جو نیت غرض ذہن میں تھی، اسی کے لیے وہ کام کر رہے تھے. کون کام کر رہے تھے؟ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے اور تھوڑا مال ہونے کی صورت میں بھی ان کے ساتھ غمخواری کرنے والی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو پھر خالی دلجوئی ہی کر دیتی ہے، کیونکہ بعض کا انسان دے کر احسان جتا دیتا ہے، لیکن اگر فرض کرے نہیں بھی ہے تو اگر خالی اس کی دلجوئی کر دی جائے تو وہ بھی جو ہے انسان کو مشکل سے راحت ملتی ہے اس میں بھی۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ اس کو دل سے دعا بھی دیں اور اس کی جو ہے دلجوئی بھی کریں۔ تو اسے پتہ چلتا ہے محسنین کے احسان کو یاد رکھنا مومن کی شان ہوتی ہے، پھر یہ کہ شکریہ بھی ادا کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ باغوں کو ہمارے مہاجر بھائیوں کے بیچ میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیں، ہم آپ کو پیداوار میں شریک بنا لیتے ہیں۔ مہاجرین نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، لیکن انصار ہمیشہ ان کا خیال رکھنے والے تھے۔ اور اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین میں علاقے میں کچھ جاگیریں لوگوں کو دیں۔ انصار نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں تاکہ آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی جاگیریں دیں جیسا کہ آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہیں ملیں گی۔ یہ کیسا دل ہوتا اور کیسے بڑے دل والے لوگ تھے۔ یہ اتنی بڑی وسعت کب آتی ہے؟ جب پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اجر کس سے ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا صرف پتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ یقین ہوتا ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے، اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ برات اور سورہ توبہ، جبکہ اجتہادی طور پر اس سورت کے 19 اور نام بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا اور پھر جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں بسم اللہ امان ہوتی ہے۔ اس صورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اسی وجہ سے یعنی اس صورت میں جہاد کا حکم ہے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں یعنی یہ ایمان کا ذکر نہیں ہے، یعنی بسم اللہ نہیں لائی گئی۔ تو توبہ کا لفظ سب سے زیادہ دو بار قرآن میں اسی صورت میں آیا ہے، یعنی تقریباً 16 بار، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں 13 بار آیا ہے۔ تو اس کا نام بھی سورہ توبہ ہے۔ سورہ انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ آخری جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی، کچھ اس دوران نازل ہوئی اور ایک ابتدا اور ایک انتہا میں نازل ہوئی۔ دونوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے، یعنی سورہ جو ہم نے پیچھے صورت پڑھی ہے اور یہ والی، اور دونوں میں غزوات سے متعلق زیادہ تر احکامات ہیں۔ اب دیکھیں ہم غزوہ کے بارے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، جو جنگیں ہوئیں غزوہ بدر سے لے کر اب غزوہ تبوک، حنین، یہ ساری جو ہے غزوات آئیں گی، اور اس کے علاوہ بھی اصلاح، تزکیہ، تربیہ کی باتیں ہیں۔ بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا اب ان سے معاہدہ ختم کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اپنا مستقبل خود سوچ لو، یہاں تو نبی کا ساتھ دے دو یا اپنا ٹھکانہ اور بنا لو، یعنی عرب کو جو ہے تمام مشرکین سے پاک کرنا تھا۔ اب چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو، جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی 4 ماہ ان کو ایک مدت دے دی گئی، اس دوران یا تو اسلام قبول کر لو یا یہاں سے چلے جاؤ۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی۔ چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم منہ موڑو اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی،
اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے ان کو 4 ماہ کا الٹیمیٹ دے دیا گیا، لیکن جن کے ساتھ معاہدہ ہے اس کو معاہدے تک رکھا گیا۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائے تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی مشرکوں کو کیوں پناہ دی گئی؟ تاکہ وہ اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیں۔ اگر وہ کلام سن کر انکار کر دیتے ہیں تو ان کو وہاں سے نکال دیں، اگر وہ کلام سن کے ایمان لے آتے ہیں پھر ان کو رہنے دیا جائے۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا۔ وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں۔ ان کے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی اگر وہ مسلمانوں پر قابض ہوتے تو کسی بھی احترام کا وہ لحاظ نہ کرتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت لے لی، یعنی انہوں نے دنیا کا فائدہ حاصل کیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ تو یہاں سے اس آیت سے واضح کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، مسلمان ہو جائے، تو اس سے پھر بھائیوں جیسا سلوک کیا جائے گا، اور جو تکلیفیں اس نے اسلام لانے سے پہلے اس کو ہمیں دی وہ سب بھلا دی جائیں گی۔ اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کرے تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ یعنی اگر وہ مرتد ہو جائیں تو بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خوف، خشیت، رحمت صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات، پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملات درست کر دیتا ہے، پھر اس کے دل سے لوگوں کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا، انہیں رسوا کر دے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تم پر آزمائشیں ڈالے گا تاکہ تمہارے ایمان کا امتحان ہو سکے۔ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔
اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی میں تبھی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کو صرف چندہ دے دینا ہی کافی نہیں، مسجد میں آ کر صرف صفائی کر دینا، خوشبو لگا دینا ہی کافی نہیں، یا نقش و نگار کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مسجدیں تب آباد ہوتی ہیں جب وہاں نمازیں ادا کی جائیں، وہاں تعلیم کے لیے اہتمام کیا جائے۔ تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ وہ اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھروں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ وہ آباد رہیں، تو کیا اللہ کا گھر آباد نہیں کریں گے؟ سارا وقت اپنے گھروں میں ہی رہیں گے؟ اللہ کے گھروں میں مستقل طور پر حاضری دینی فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کی نماز جماعت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو، یعنی گھروں میں مردوں کی نماز نہیں ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت سے میں بتا دیا گیا کہ تمام نیک کام ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی فریضہ ادا نہ کرتا ہو اور نفلی باتوں میں لگا رہے تو کیا ہوگا؟ تو اس کو نیکی سمجھے گا کوئی؟ اس کو نیکی نہیں سمجھی جائے گی۔ سب سے پہلے فرض چیز جو ہے وہ ادا ہوگی۔ تو حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ صرف نیکی کے کاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، مسجد کی صفائی کرنا، ستھرائی کرنا یہی کافی نہیں، بلکہ ایمان انسان کی نجات کے لیے بنیادی چیز ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہوگا تو یہ چیزیں فائدہ دے گی، یہ چیزیں نیکی کہلائیں گی۔ لہٰذا کسی کو صرف ان کی خدمات کی وجہ سے کسی مومن پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ جو اہل عرب تھے وہ مسلمان نہیں تھے، قریش مکہ، لیکن چونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور حاجیوں کے آنے کا بندوبست، ان کے انتظامات کرتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے ہم بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ تم لوگ نیک نہیں ہو، وہ لوگ نیک ہیں جو ایمان لائے اور ہجرت بھی کی انہوں نے۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں۔ یعنی اس وقت کیا حالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کسی کا باپ کافر تھا، کسی کا بھائی کافر تھا، کسی کی بہن کافر تھی، تو اس وقت ان کے لیے بھی دوستی کرنا ممنوع قرار دے دی گئی، حالانکہ ان کے لیے احترام جو تھا وہ الگ چیز تھی۔ اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں واضح فرما دیا گیا کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، مال و دولت، گھر جائیداد، تجارت، کاروبار، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اسی وقت جب وہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھے، ایمان والے ہوں تو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد میں سے اس کو سب سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا تھا۔ یعنی غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور کئی مسلمانوں کے منہ سے یہ نکل آیا کہ آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور پھر وہ تمہارے کچھ بھی نہ کام آئی۔ یعنی وہ نفری جو تھی ان کے کسی کام نہ آئی، کیونکہ انہوں نے تکبر کیا کہ ہماری نفری زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتی شکست دے دی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔
پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ تو اس سورہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف روانہ کیا تھا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن حنین، حوازن اور ثقیف کے قبائل بہت ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے پہلے سے ہی اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح سے وہ تیار تھی۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی اتنی فوج نہیں دیکھی تھی، اور انہیں اللہ کی مدد زیادہ اپنی کثرت پر فخر ہو گیا، اور اپنی کثرت پر انہیں جب تعجب ہوا، خوش ہو گئے کہ آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ اس کے بالکل برعکس کر دیا اور بتا دیا گیا کہ وسائل اور اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھروسہ کس کی ذات پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ وسائل استعمال کیے جائیں گے لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر، توکل صرف اللہ تعالیٰ پر۔ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر وہ تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی، ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ کون سے لشکر ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ فرشتوں کو۔ اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی حنین میں مسلمانوں کی کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اور یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا تھا۔ اور حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ پتھر پھینک کے ان کو زخمی کر دیا تھا، لہو لہان کر دیا تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیدی واپس کر دیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہو گئے، اور وہ لوگ ہیں جو کل تک آپ کے دشمن تھے، اور آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں ان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یعنی کہ ان میں پیدا ہوں گے، شاید کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہی کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم اور بہت سے لوگ نکلے جو مسلمانوں کے لیے دنیاوی کامیابیوں کا ذریعہ بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی ان کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حرام کیا، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ یعنی مشرکین مکہ کے بعد اہل کتاب سے نبٹنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ پہلے مشرکین سے مکہ کو صاف کیا جائے، لیکن ابھی اہل کتاب کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کے لیے بھی حکم آ گیا کہ یا تو وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں یا جزیہ ادا کریں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں، انہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں ان کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، اور اس سے پاک ہے وہ جو شریک بناتے ہیں۔ یعنی عدی بن حاتم جو عیسائی تھے، جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ آیت جب سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے بتائے ہوئے حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ رب وہ ہوتا ہے جو قوانین بناتا ہے۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اور اگرچہ کافر لوگ برا مانیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اپنے غلط پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف ایسی وہ سازشیں کریں، ایسی باتیں کریں کہ لوگ اسلام سے ہی متنفر ہو جائیں، اور اس پروپیگنڈے سے ہی اسلام کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ارادہ بتا دیا۔
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو اس ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ برا جانیں۔ یہ دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا؟ کہ لوگ کثرت سے مسلمان ہو جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ اس کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ آیت ایک خاص پس منظر میں ہے، لیکن پھر یہ سب کے لیے عام ہے۔ یعنی کنز کس مال کو کہتے ہیں؟ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ تو یہاں ایسے سب لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں، اس میں سے اللہ کے حق نہیں نکالتے، غریبوں کا حق نہیں نکالتے، تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا، اور جس دن وہ سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا انجام ہوگا۔ اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے اور دے دیتا ہے، یعنی اسی مال میں برکت دے دیتا ہے اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہے؟ اصل میں نشرما دینا، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نشرما فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو یقینا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی سال کے 12 مہینے پہلے دن سے ہی مقرر کر دیے گئے، یعنی جس دن یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے تبھی سے مقرر ہے۔ اہل عرب لڑائی کے بڑے دل دادا تھے۔ حرام مہینوں میں لڑائی کرنا چونکہ منع تھی، جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے، یعنی وہ مہینے ہی بدل دیتے آپس میں۔ سال کے 4 مقررہ مہینوں کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی بھی 4 مہینے رکھ لیتے۔ دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان اس میں اپنی خواہشات اپنی مرضی سے اس کو داخل کر کے دین کا نام دے دیں، جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلا سازی کی تھی، تو یہاں مشرکین عرب نے بھی یہی کام کیا، یعنی انہوں نے بھی کیا کیا؟ یہ 4 حرمت والے مہینوں کو عدل بدل کر دیا۔ در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا ایک سال اسے حلال کر دیتے ہیں، ایک سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کی تعداد پوری کریں، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے کہ 600 میل دور سخت گرمیوں کا موسم اور کھجوروں کے باغ پکے ہوئے، اور سب کو نکلنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کوئی پھل پکا ہو تو کوئی نکلے گا جہاد کے لیے، لیکن وہاں پہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ فرض درجے میں حکم تھا، سب کے لیے نکلنا مشکل تھا۔ آخرت کے مقابلے میں یہ چند دن کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ یعنی اگر وہ اس تکلیف کو دیکھتے کہ ہمارے پھل خراب ہو جائیں گے، گرمی ہے، صحرا ہے، اور صحرا کی گرمی آپ کو پتہ کتنی سخت ہوتی ہے، تو یہاں پہ مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دیکھا جائے تو رمضان کے دن کون سے ہیں؟ مشقت والے دن ہیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیند کو حرام کرتے ہیں، اپنے آرام کو حرام کر لیتے ہیں، اور سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہم آخرت کی جنت پانے کے لیے کریں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنے دنیا کو
دنیا کو نقصان دیا، پس تم باقی رہنے والی آخرت پر فنا ہونے والی دنیا کو نقصان ہونے دو۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا فائدہ ہو رہا ہو اور دنیا کا نقصان ہو رہا ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، دنیا کے نقصان کو۔ دین کے نقصان میں کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا۔ اور دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ اگر تم اس غزوے میں نہیں نکلو گے تو تمہاری جگہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کون دونوں غار میں تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، یعنی یہ ہجرت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی مدینہ میں مشکل ترین حالات تھے جو کہ بہت بڑا امتحان تھے مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا۔ ہجرت کا موقع یاد کریں جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو دشمن سر پہ پہنچا ہوا ہے اور اللہ پر اتنا توکل کہ فکر ہی نہیں، غم ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ابو بکر بھی انسان تھے۔ تو اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دین پر بڑے احسانات تھے۔ اس بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا، خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے۔ میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کیونکہ اس وقت سب کے گھر مدینہ کے اندر، مدینہ یعنی مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، لیکن سب کے گھر بند کر دیے گئے سوائے حضرت ابو بکر کے، اور یہ ان کے احسان کی وجہ سے کہ ان کو اعزاز دیا گیا تھا۔ ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہر لازم ہر جگہ ساتھ ہوتے تھے، یعنی وہ ہر جگہ ان کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ساتھ جاتے، آپ کو قبائل کے بارے میں بہت معلوم تھا تو آپ ان کو گائیڈ کرتے کہ کس قبیلہ کے ساتھ کس طرح بات کرنی۔ کن کو گائیڈ کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غار ثور میں بھی آپ کے ساتھی تھے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ ہجرت کا حکم آنے سے 4 مہینے پہلے ہی اونٹنیاں پالنی شروع کر دی، تیاری اس امید پر کی کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ مدینہ میں بھی آپ کے ساتھ ہر جنگ میں حاضر رہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں، حنین میں، تبوک میں، کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح تھے۔ مرنے کے بعد بھی کہاں پہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہے ان کو۔ حجرہ مبارک میں آپ کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا کسی کا مقام ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اتنی اچھی عاقبت نصیب ہو اور اتنا اچھا ساتھ نصیب ہو؟ اس سے ثابت ہوا جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے، دین کا مددگار بنتا ہے، انصار اللہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر جلدی ملنے والا مال اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، اور ان قریب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہ کون لوگ تھے جو قسمیں کھائیں گے؟ یہ منافق لوگ تھے، وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں، کیونکہ مومن تو چاہتے نہ چاہتے تیار ہو گئے، لیکن جو منافق تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی لے لی۔ وہ آ کر اپنا کوئی عذر بیان کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے نہیں جاؤ، تمہاری مجبوری اور میں اصرار نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب چھٹی نہیں دی جانی چاہیے، پھر پتہ چل جاتا کہ یہ کتنے مخلص ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے کیوں نہیں اجازت دے دی، یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا، جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، اس لیے کہ وہ اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو ان کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ پیچھے بیٹھنے والے کون تھے؟ عورتیں اور بوڑھے لوگ۔ تو یہ اللہ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کسی کام میں پیچھے رہنا خوشی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اگر نیکی کے لیے ہمیں چنا گیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے چنا گیا ہے، اور اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں ہمیں دے رہا، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے، تمہیں فتنہ تلاش کرتے ہوئے، اور تمہیں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ہوتے وہ بھولے بھالے ہیں، لیکن ان کی نیت خراب نہیں ہوتی، لیکن مثبت بات کم ہی ان پر اثر کرتی ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں دیہاتی لوگ ہوتے ہیں۔ دیہات میں آپ دیکھیں کہ دیہاتیوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، ان کو جدھر لگا دیا جائے ادھر ہی لگ جاتے ہیں، یعنی ہوتے وہ بھولے بھالے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کوئی منفی سوچ نے دے رہا ہے یا مثبت سوچ دے رہا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ ان کو اسلام کی ترقی پسند نہیں تھی، لیکن اللہ نے وہ ترقی ان کو عطا کر دی۔ وہ ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ تو جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عجیب بہانہ کیا، کہا کہ میں نے سنا ہے رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے آپ پر صبر نہیں کر سکوں گا اور فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے آپ معاف کیجئے، میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ دیکھیں کتنا عجیب بہانہ تھا، استغفر اللہ۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط کر لی تھی، اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی دل سے دشمن حاسد ہے۔ آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لانے والے توکل کریں۔ آپ کہہ دیں تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا، بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ یعنی منافقین کی طرف اشارہ یہاں پر بھی کہ منافقین بعض کا شرما شرمی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں،
کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے لیکن یہ ہماری طرف سے قبول کر لیں. ایسی کیونکہ ایسی بد دلی کے ساتھ دینے والا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے, اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے, اور کوئی ان کے معنی نہیں ہو, اور اس سے کہ اس کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں, مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں, وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی سستی کے مارے پڑھی جانے والی نماز اور بد دلی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز جو ہے اور بد دلی کے ساتھ صدقہ دیا گیا جو ہے, یہ دونوں چیزیں قبول نہیں ہوتی. تو اپنی دنیا کے لیے تو خوشی کے ساتھ بھاگتے ہیں اور اللہ کی طرف کیسے بھاگتے ہیں؟ سستی کے ساتھ, بد دلی کے ساتھ. تو اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے, نماز کے لیے سب سے پہلے اٹھتے تھے. اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے, گھر والوں کی خدمت کرتے تھے, اور یعنی دیکھیں باہر کے معاملات سنبھالنے کے بعد گھر کے کام بھی کرتے تھے, اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً ہی کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بلال نماز کی اقامت کرو, ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. مومن کے لیے نماز سکون تسلی کا باعث ہے لیکن منافق کے لیے بھاری ہے. کس کے لیے بھاری ہے؟ منافق کے لیے. سو ان کے اموال, ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگے, در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے, ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں. یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم دین کی خدمت کرتے پیچھے رہ گئے, تو ان پر حیران نہ ہو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دی جائے. یہی کامیاب اولاد ان ماں باپ کو پلٹ کر پھر بعد میں پوچھتی بھی نہیں. کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں فتنے اور آزمائش کا ذریعہ ہے, لیکن اس کے برعکس مومن کے لیے مال اور اولاد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. کافر کے لیے مال اور اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے دنیا کی, لیکن مومن کے لیے صدقہ جاریہ. کیا صدقہ جاریہ ہے؟ مال اور اولاد. اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تمہیں میں سے ہے, حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غارے یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو وہ اس حال میں لوٹ جائیں کہ رسیاں تڑاتے ہیں. اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات میں آپ پر تان کرتا ہے, پھر اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی منافقین وہ ہیں جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں, ملے تو خوش ورنہ ناراض. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے, اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. ہلاک ہو جائے اور سرنگو ہو جائے, جب اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے. یعنی ان کے لیے بد دعا کی ایسے لوگوں کے لیے. ایسے لوگ جو صرف مفاد پرست ہیں, صرف مطلبی ہیں, تو ان کو ان کی کسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے. اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا, اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے, ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا, اس کا رسول بھی یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں, رغبت رکھنے والے ہیں. بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں, ان کے کام کرنے والوں کے لیے, اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو, گردنوں کے چھڑانے میں تاوان بھرنے والوں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسافروں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا, کمال حکمت والا ہے. یہاں صدقات کن لوگوں پر واجب ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے. یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. یعنی اس میں فقیر آتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, مسکین یعنی ان کے پاس ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں کہ وہ اپنا پھر بھی پورا کر سکیں. والعاملین یعنی ورکرز کے لیے جو زکوٰۃ لیتے ہیں, وصول کرتے ہیں, حساب کتاب رکھتے ہیں, ان کو عاملین کہا جاتا ہے. تالیف قلب وہ لوگ جو اسلام انہوں نے نیا قبول کیا ہے تاکہ وہ اسلام سے مرتد نہ ہو جائے, ان کو بھی دیا جا سکتا ہے.
اس کے بعد غلام کے لیے بھی ہے، اور جس پر قرض چڑھ گیا ہو، لیکن وہ یعنی ٹھیک ہے، ٹھیک حالت میں ہے، لیکن قرض اتنا زیادہ ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، اور اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی، خدمت میں، دین کی تعلیم پر لگایا جا سکتا ہے، مسافروں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مسافر چاہے مالدار بھی ہو، لیکن چونکہ وہ سفر کر کے دوسری جگہ پر آیا ہے، اس کے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے صدقہ یعنی زکوٰۃ۔ وہ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائے، اور یہ فرض صدقے ہیں، یہ جتنا بھی ہے یہ فرض صدقات ہیں۔ اس میں علماء کے درمیان اس بات پہ اختلاف ہوا کہ کیا ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دیا جائے گا، یا جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دیا جائے گا۔ تو ممکن ہو تو بانٹ دے، اور اگر کسی ایک جگہ پر ضرورت زیادہ ہو تو ایک جگہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو اعزاز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کا کچا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات مان لیتے تھے۔ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں، وہ تمہیں خوش کریں اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ آپ کہتے ہیں تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ پر، اس کی آیات، اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ بہانے مت بناؤ، بلا شبہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ منافق مرد، منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً منافق ہی نافرمان ہے۔ یعنی عورتوں میں بھی منافقت ہوتی ہے۔ تو اس آیے سے منافقت کی علامت پتہ چلتی ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ برائی کا حکم دینا، دوسری علامت بھلائی سے منع کرنا، اور تیسری علامت کیا بتائی گئی؟ اپنے ہاتھ خیر کے لیے روکے رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا، کیونکہ یقیناً یہ منافق جو ہے فاسق ہے، نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت، اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اصل میں منافقت کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ دنیا سے شدید محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ دین سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ یعنی کون سے لوگ تھے ان سے پہلے؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم اور مدین والے، الٹی ہوئی بستیوں والے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئی، تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی پچھلی قوموں پر بھی جو عذاب آئے ان کی کیا وجہ تھی؟ ان کا نعمتوں سے ناشکری تھا، اللہ تعالیٰ کا حق نہ دیا انہوں نے۔ اور مومن مرد، مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مال سے، جان سے، وقت سے، مشوروں سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے۔ یہاں اول درجے کی نیکی جس کا ذکر نماز سے بھی پہلے کیا گیا، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف، یعنی نیکیوں کا حکم دینا۔ اللہ تعالیٰ نے
مومن مردوں مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کبھی کبھی انسان اچھے اچھے کام کرتا ہے لیکن دل کو تسلی نہیں ہوتی، پھر کہتا ہے کہ کیا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو انسان کے اندر سے تڑپ اٹھتی ہے کہ کوئی کام ہو جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا سے نوازے گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے اصل کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ہر کام میں۔ اے نبی جہاد کرے کافروں منافقوں سے، ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی۔ انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ چاچے اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ 12 جو منافق تھے وہ نقب لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ آپ پہ حملہ کرنے کو تیار تھے۔ تو ان کے ارادوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ منافقوں کو یعنی انہوں نے توبہ پھر بعد میں کر لی تھی ان لوگوں نے، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا، اس حال میں کہ منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ یعنی آج بھی کئی لوگوں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ منتیں مانگتے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو ہم صدقہ کریں گے اور اتنا نیکی کا کام کریں گے، جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو منت مانی ہوتی ہے، جو نظر مانی ہوتی ہے، وہ نہیں پوری کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ ان سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے خلاف ورزی کی اور انہوں نے اسے وعدہ کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقینا اللہ تعالیٰ اس کے راز، اس کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقینا اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ 70 مرتبہ ان کے لیے بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں فکر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے 70 سے بھی زیادہ دفعہ میں استغفار کروں گا۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو معاف نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تھا۔ پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے۔ انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ یعنی آج کی مشقت کل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی ہے، لیکن آج اگر اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو کل کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوگی۔ جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کس قدر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، یعنی 70 کا ایک حصہ، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ رکھتا، یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال ہی نہ کر سکتے، اس پر کچھ پک ہی نہ سکتا۔ اسے مناسب انداز سے ٹھنڈا کر کے دیا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پس لازم ہے کہ وہ ہنسیں، بہت کم روئیں اور بہت زیادہ اس کے بدلے میں جو کماتے رہے ہیں۔ یعنی ویسے بھی بہت زیادہ ہنسنا کہکا لگانا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے، یعنی وہ بہت زیادہ کہکے لگا کے نہیں ہنستے تھے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئے، چنانچہ وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے، تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور تم
میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہ لڑو گے، بلا شبہ تم پہلی بار بھی بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، چنانچہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ کن کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا؟ منافق کی۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے ساری۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، اور ان کے مال، ان کی اولاد آپ کو بھلے نہ لگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا میں سزا دے، ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں۔ یعنی مال و اولاد اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ دی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مال والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن خود رسول نے بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جہاں جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا گیا کہ جب جنگ میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو بہانے بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت دی جائے اور وہ بیٹھے رہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان قریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز پاتے ہیں جسے وہ خرچ کریں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ میرے دین کی خوبی ہے کہ نماز میں بھی رخصت رکھی گئی ہے۔ جیسے سفر کی نماز کتنی ہے؟ یعنی آدھی، یا اور دوسری سہولت کیا دی گئی ہے؟ 2 نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی فجر کی نماز اکیلی پڑھی جائے گی، ظہر اثر اور مغرب عشاء کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ میں بھی اگر مال ایک مخصوص نصاب تک پہنچتا ہے تبھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حج بھی صاحب استطاعت کے علاوہ جو ہے باقیوں پر فرض نہیں ہے۔ یعنی جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہے، اس پر فرض ہے۔ اسی طرح جہاد بھی سب پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے وسائل نہیں ہے، ہمت نہیں، طاقت نہیں، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تو ان کے لیے رخصت ہے۔ لیکن شرط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ ہوں اور نیت اچھی رکھتے ہوں۔ یعنی ان کے نیت میں یہ شامل ہو کہ ہم انشاءاللہ حج عمرہ کریں گے، یا ان کی نیت ہو ہم جہاد پہ جائیں گے۔ نیت ہونی چاہیے اور دل میں اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خلوص نیت کا بڑا فائدہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلے وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو صرف عذر نے روک رکھا تھا۔ وہ ثواب میں کیوں ان کے برابر تھے؟ کیونکہ ان کی نیت تھی جانے کی، لیکن وہ جا نہیں سکے۔ لیکن نیکیوں کے لیے دل کی تڑپ بڑی کام آتی ہے، اسی لیے نیکیوں کے لیے ارادے کرتے رہا کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھ دے گا۔ اسی طرح عمرے کا اور اس طرح جہاد کا بھی ہے، کیونکہ مخلص صحابہ پیچھے رہنے پر روتے تھے اور منافقین جانے پر روتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نیکیوں کی تڑپ نصیب فرمائے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی تھیں، یہ اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ یقیناً اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، یعنی جن کے پاس جانے کے وسائل موجود ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس جانے کے وسائل ہی موجود نہیں ہیں، اور ایک ہے مالدار، لیکن وہ کیا عذر دے رہا ہے کہ میں جا نہیں سکتا، اور دوسرا روتا ہوا گیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی سو وہ نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔